وہ کمرے کے وسط میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ کم گور زیادہ رہے تھے۔ وہ خاموش تھی مگر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ مہرون رنگ کی فراک پہنے جس کے کناروں پر سنہری کام ہوا تھا، اس کا سفید دودیا بے داغ چہرہ، کالی گہری آنکھیں، بھرے بھرے گلابی گال، چھوٹے سے ہونٹ، خوبصورت نقش و نین۔ وہ 21 سالہ بہت خوبصورت لڑکی تھی تو مقابل بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ سفید رنگ، تیکھے نکوش، ہلکی سی بیئرڈ، کسرتی سینہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، اور بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا۔ کسی بھی غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں نے تم سے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، مجبوری میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا پڑا ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کا۔ اس کا لہجہ آگ سے بھی زیادہ جلستا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ کی اس سے اتنے بڑے محل میں آ کر راج کرنے کا، صرف نانا کی وجہ سے مجھے یہ نکاح کرنا پڑا ہے۔ میں اپنے نانا کو کسی بھی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی، ورنہ ہوں گے بہت آپ ڈیشنگ اور ہینڈسم، لیکن مجھے آپ میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بھی اسی لہجے میں بولی تھی۔ عالم نے دانت پر دانت جمائے اور اپنا غصہ ضبط کیا۔ تم؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ہیر حیدر خان نام ہے میرا، مسٹر عالم شیرازی۔ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ عالم کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہیر، صرف نام کی ہیر، کوئی سرخاب کے پڑ نہیں لگے تمہیں؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ ہیر مسکرا دی۔ میں خود کو مس ہیر سمجھتی ہوں، لیکن فکر مت کریں، آپ سے میں اپنی عادت ڈال لوں گی خود کو مسز عالم سمجھنے کی۔ چلے بہت بحث ہو گئی، ہٹے سائڈ پر، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اسے سائڈ کرتی بیڈ سے کمبل اٹھاتی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ عالم ابھی بھی اسے غصے سے گور رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں، میں آپ کی آنکھوں میں درد شروع ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں میری اوقات نہیں ہے آپ کی اس شاہانہ بیڈ پر سونے کی، اور نہ ہی آپ اپنا بیڈ مجھ سے شیئر کریں گے، اس لیے سکون سے سو جائیں۔ آپ کے اتنے بڑے شاہانہ کمرے میں دوسرا کمبل تو ہوگا نا، وہ لے لیجیے گا، یہ تو اب آپ کے قابل نہیں رہا کیونکہ میں نے چھو لیا ہے۔ اتنا کہتے وہ سر تک کمبل تانے گہری نیند اتر چکی تھی، اور عالم غصے سے اسے گور کر رہ گیا۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا مجھے دادا نے، اور بڑبڑا کر رہ گیا۔ سلیمان شیرازی کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا احمد شیرازی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا عالم شیرازی۔ اس سے چھوٹے حماد شیرازی تھے، جن کے 2 بچے تھے، فاریہ اور عمر۔ دونوں بھی چھوٹے تھے، اپنی پڑھائی کر رہے تھے۔ سلیمان شیرازی کی ایک ہی بیٹی تھی، ماہی۔ خوبصورتی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کی شادی حیدر خان سے ہوئی تھی، جو کہ لاہور کا ایس پی تھا۔ ماہی نے باپ کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی۔ وہ حیدر سے بہت محبت کرتی تھی، مگر کچھ عرصے بعد سلیمان صاحب نے بیٹی کو معاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ ان کے لیے ان کی بیٹی سب کچھ تھی۔ شادی کے 1 سال بعد خدا نے انہیں ہیرے جیسی بیٹی سے نوازا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے سلیمان صاحب نے اس کا نام ہیر رکھا۔ احمد شیرازی اپنے کاروبار کی وجہ سے بیوی اور بچوں کے ساتھ لندن میں شفٹ ہو گئے تھے۔ 10 سال کی تھی ہیر جب حیدر اور ماہی کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کے بعد نانا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ خود ہیر کی اپنی بیٹی کی طرح تربیت کی، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ چند دن پہلے ہی احمد شیرازی اپنا سارا بزنس لندن سے اسلام آباد سیٹل کر چکے تھے، کیونکہ سلیمان صاحب چاہتے تھے کہ وہ واپس پاکستان آ جائے۔ باپ کی ضد پر احمد شیرازی واپس پاکستان شفٹ ہو گیا، تو بس سلیمان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان کی خواہش تھی کہ ہیر اور عالم کا نکاح کروایا جائے۔ عالم نے جب پہلی بار ہیر کو دیکھا تو ایک آنکھ نہ بھائی، سڑک پر بچوں کے ساتھ بیٹھی ان سے باتیں کرتی مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنے لیے ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی چاہتا تھا، مگر دادا کا کوئی حکم نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے مجبوری میں ہاں کرنی پڑی۔ تو وہی حال ہیر کا بھی تھا۔ وہ نانا کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اس شخص نے اسے باپ بن کے پالا تھا۔ دونوں کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دادا نے اسے پٹ دونوں کا نکاح کر دیا۔ وہ خود واپس لاہور چلے گئے، لیکن عالم کسی بھی صورت اس منہ پھٹ لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ ڈریسنگ روم سے دوسرا کمبل نکال کر آیا اور بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ رات گہری ہو گئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ 1 ہفتے پہلے وہ اسلام آباد آئی تھی اور اسے اسلام آباد دیکھنے کی بہت خوشی تھی، مگر اب اسے یہاں سکون نہیں مل رہا تھا۔ ساری زندگی لاہور رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر لاہور پہنچ جائے۔ وہ دھیرے سے کمبل پیچھے کرتی اٹھی، پھر ایک نظر بیڈ تک گئی جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی بالکنی کے دروازے تک آئی اور پھر دروازہ احتیاط سے کھولتی باہر نکل گئی۔ رات کی اس پہر سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اچھے سے کندھوں کے گرد پھیلایا اور اب وہ آسمان سے بادلوں سے ڈھکے چاند کو دیکھ رہی تھی۔
ٹھنڈی ہوا میں سانس لے کر اسے کچھ سکون نصیب ہوا. نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے. کاش میں زبردستی کسی کی زندگی میں نہ آتی تو کتنا اچھا ہوتا. پہلے چھوٹے ماموں اور ان کے بچوں کی زندگی میں زبردستی آ گئی تھی، اور سب یہاں بھی. آئی ایم سوری عالم، آپ مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتے تھے. وہ اپنے آنسو صاف کرتے سرکوشی کر رہی تھی. آنکھوں کے سامنے چھوٹی ممانی کا سلوک گھومنے لگا. وہ ہیر کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پاتی تھی، اس لیے نانا اور ماموں کی موجودگی میں خوب تانے سناتی، ایسی باتیں جو کہ اس کے مرے ماں باپ کی روح تک کو چھلنی کر دینے کا ہنر رکھتی تھی. وہ بہت مشکل سے برداشت کرتی تھی. وہ مزید کسی کی بھی نفرت سہنے کی متحمل نہیں تھی، مگر نکاح کرنا مجبوری تھی. وہ مزید نانا پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. کتنی دیر وہاں کھڑی وہ چاند کو دیکھتی رہی. کچھ سکون ہوا تو واپس کمرے میں آ کر دوبارہ صوفے پر لیٹ گئی. اس کی نکاح کو 2 ہفتے ہو گئے تھے. عالم تو اگلی صبح سے ہی اپنے آفس جانا شروع کر چکا تھا. وہ احمد شیرازی کا سارا بزنس سنبھالنا شروع کر چکا تھا. مانی نے اسے کہا بھی تھا کہ نکاح کے اگلے روز کام پر کون جاتا ہے، تو ماں سے بھی ناراض ہو گیا. ہیر اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہے. وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ زوبیہ بیگم پریشان سی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے اور پریشانی سے اپنے سینے کو مسل رہی ہے. وہ جلدی سے ان کی جانب گئی. امانی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھی. زوبیہ بیگم کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہوئے. پتہ نہیں، بس دل گھبرا رہا ہے. وہ پریشان سی ہوئی، بولی، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں. وہ جلدی سے واپس کچن میں بھاگی. جب تک دوبارہ وہ پانی لے کر آئی تب تک زوبیہ بیگم بے ہوش ہو چکی تھی. ان کی یہ حالت دیکھتے ہی ہیر کے لبوں سے ایک چیخ نکلی. ہاتھوں سے گلاس چھوٹتا زمین بوس ہوا. وہ جلدی سے ان کی جانب بھاگی. ممانی، کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولے. پریشانی سے زوبیہ کی بیگم کا گال تھپ تھپانے لگی، مگر انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا. ہیر کے ہاتھ پاؤں پھولے، سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے. اس کی نظر زوبیہ بیگم کے موبائل تک گئی جو وہیں ٹیبل پر پڑا ہوا تھا. اس نے جلدی سے بلا سوچے سمجھے زوبیہ بیگم کی انگلی پکڑے فنگر پرنٹ لاک کھولا اور پھر جلدی سے عالم کا نمبر ڈائل کیا. بیل جاتی رہی اور دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا. وہ اپنی ماں کی پرواہ کرتا تھا، اس لیے فوراً فون اٹھا لیا. جی ممی. اس کی سنجیدہ آواز کانوں میں گونجی. ہیر کے گلے میں گیلی گیند اٹک گئی. اس سے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاشے مگر بولا نہ گیا. بس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی اور دوسری جانب کو حیران ہوا. ممی، آپ ٹھیک ہے؟ وہ گھبراتا سا بولا تھا، مگر ہیر سے پھر بھی کچھ نہ بولا گیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فون کے اس بار ماں نے ہیر ہے. میں کچھ پوچھ رہا ہوں. اس بار وہ کچھ غصے سے دہاڑا کے ہیر کے لبوں نے حرکت کی. پتہ نہیں ممانی کو کیا ہو گیا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہیں. جلدی سے آ جائے، پلیز جلدی آ جائے. اپنی پوری طاقت سے چلائے کہ عالم ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا. کیا ہوا ممی کو؟ کیا کیا تم نے میری ممی کے ساتھ؟ وہ فون کی اس پار اس قدر شدت سے چلایا کہ ہیر کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتا ہوا نیچے نرم کلین پر جا گرا. بدگمانی کی اس قدر گہری کھائی میں تھا وہ کہ اسے لگ رہا تھا ہیر نے کچھ کیا ہے. ہیر کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا کہ اس کی گونج کانوں تک سنائی تھی. پھر وہ سر جھٹکتے اپنے آنسو صاف کرتی جلدی سے ملازمہ کے سہارے زوبیہ بیگم کو لیے پہنچ تک آئی. انہیں گاڑی میں بٹھانے کے بعد ڈرائیور انکل کے ساتھ جلدی سے گاڑی کو ہسپتال لے جانے کے لیے کہا اور دوسری جانب عالم 5 منٹ میں ہی رش ڈرائیونگ کرتے گھر پہنچا. لیکن جیسے ہی ملازمہ نے بتایا کہ ہیر تو پہلے ہی زوبیہ بیگم کو ہسپتال لے کر جا چکی ہے، تو جلدی سے ہسپتال کی جانب آگا. عالم کی بات سننے کے بعد اس کے وجود میں اتنی ہمت کہاں سے آئی وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر بس اسے ہر حال میں زوبیہ بیگم کی جان بچانی تھی. وہ جلدی سے زوبیہ بیگم کے ساتھ ہسپتال پہنچی. نرسز اور ڈاکٹر کی مدد سے انہیں جلدی سے آئی سی یو میں لے جایا گیا اور باہر وہ بے چینی سے چکر پہ چکر کاٹ رہی تھی. جب وہ تیز قدموں سے چلتا کوریڈور میں داخل ہوا، کسی خاص احساس کے تحت ہیر کی نظر اوپر اٹھی اور وہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. قدموں میں بے قراری تھی، چہرے پر غصہ اور خوف کے تاثرات واضح تھے، اور اس کے قریب آ گیا، اتنا کہ دونوں میں صرف 5 میٹر کا فاصلہ رہ گیا. وہ سارے ضبط کھوتی ہوئی اٹھی اور باگتی اس کے سینے سے جا لگی اور عالم کے بڑھتے قدموں کو اگلے ہی پل بریک لے گی. وہ وہیں راہداری میں ہی ساکت کھڑا رہ گیا. اسے لگا اس کا سارا جسم پتھر کا ہو گیا. آنکھوں کی پتلیاں ناقابل حد تک پھیلی. عالم کو اپنے آس پاس آنے والی ساری آوازیں سنائی دینی بند ہو گئی. کوریڈور میں چلتے لوگ، ہجوم کا شور، قدموں کی چاپ، ہر قسم کی آواز آنا بند ہو گئی. اسے لگا کہ اب وہ کبھی سن نہیں پائے گا.
اسے لگا کہ اب وہ کبھی ہل نہیں پائے گا، وہ پتھر ہی تو ہو گیا تھا۔ یہ عمل اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس کے سینے سے لگی اب وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور عالم کے کانوں میں سوائے اس کے رونے کی آواز کے کوئی بھی دوسری آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس اپنے ماں باپ کے چہرے گھوم رہے تھے، ان کی موت کا منظر چل رہا تھا۔ وہ مزید کسی اپنے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا، یہاں تک کہ اپنی راہداری سے گزرتے لوگوں نے مڑ مڑ کر اس لڑکی کو دیکھنا شروع کر دیا، جس کے رونے کی آواز اس سارے کوریڈور میں پھیلی ہوئی تھی۔ بہت دیر کے بعد جا کر عالم کے سن جسم میں حرکت ہوئی، اور وہ ہوش میں آیا اور جلدی سے ہیر کو خود سے الگ کیا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، وہ جو اس وقت غصہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی بیگی آنکھیں دیکھتے سارا غصہ پل میں کہیں ہوا ہو گیا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اس لڑکی سے اپنی براست نکالتا، مگر فی الحال اس کی تکلیف دیکھتے وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی لمحوں میں کم ہوئی۔ ایک گہری سانس لیتے عالم نے خود پر قابو پایا، نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے واپس بینچ تک لایا اور اسے بینچ پر بٹھایا۔ اس کا اس طرح رونا عالم کو مزید مضطرب کر گیا تھا۔ جلدی سے پانی کی بوتل لیے آیا، پھر اسے کھولتے اس نے ہیر کے ہونٹوں سے لگائی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہچکیاں اور سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کی اور بامشکل 2 بوند پانی بھر سکی۔ اب عالم نرس کی جانب متوجہ تھا۔ میری ممی، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ پریشانی سے پوچھا۔ نرس نے بے بسی سے کندھے جھکائے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ اتنا کہتے نرس راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ عالم اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کیا ہوا تھا ممی کو؟ لہجہ 2 ٹوک تھا، چہرہ بے تاثر، اس کی نگاہیں زمین کی جانب تھی۔ وہ ہیر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے ہمت کرتے کرتے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاشے۔ پتہ نہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے مسل رہی تھی۔ میں نے پوچھا طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں کچن میں پانی لینے گئی، جب واپس آئی تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ہچکیاں قابو کرتی بمشکل بول سکی۔ اتنے میں ICU کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ عالم جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھا، مگر ہیر میں ہمت نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر، میری ممی کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں ماں کے لیے صاف محبت، پریشانی اور فکر جھلک رہی تھی۔ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہے۔ انہیں منی ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ شکر کریں کہ انہیں ٹائم پر ہسپتال لے آیا، ورنہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ فی الحال انہیں 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھنا ہوگا، اس کے بعد آپ انہیں گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کا خیال رکھیں، انہیں ذہنی ٹینشن نہیں دینی، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے کسی چیز کی بہت زیادہ ٹینشن لی ہے، مگر اب وہ اسٹیبل ہے۔ ڈاکٹر مکمل تفصیل بتاتے راہداری میں آگے بڑھ گیا، اور عالم کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس کی ماں تو بالکل ٹھیک تھی، انہیں تو کوئی دل کا مسئلہ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ ہارٹ اٹیک؟ اس نے ایک نظر ہیر کو دیکھا، جو چہرہ جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ خواہ اس پر غصہ کر گیا تھا۔ اگر ہیر وقت پر انہیں ہسپتال نہ لے کر آتی تو شاید اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہوتا۔ اب اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی ماں کے معاملے میں اتنا لاپرواہ کیسے رہ گیا۔ کچھ ہی دیر تک زوبیہ بیگم کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا تو ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھتے عالم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ ان کے پاس ہی سٹول کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا اور دھیرے سے ان کا ہاتھ پکڑا، پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ I'm sorry ممی، میں کیوں اتنا بزی ہو گیا کہ آپ کی طرف توجہ دینی ہی چھوڑتی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ماں کا ہاتھ بھگونے لگے۔ اس کے لہجے میں سارے جہان کی تکلیف تھی۔ بٹ I promise، اب میں آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ آپ کی خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ کچھ ہی پل گزرے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ عالم نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر لیے۔ وہ بہت مشکل سے ہمت کرتی قدم قدم چلتی ان دونوں کے قریب آئی، پھر ایک نظر زوبیہ بیگم کو دیکھتے وہ جلدی سے کمرے کے صوفے کی جانب بڑھ گئی اور وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ فی الحال عالم کی نگاہوں سے چھپ جانا چاہتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے وہ اتنی پریشان تھی کہ بنا سوچے سمجھے اس کے سینے سے جا لگی، کیونکہ اس وقت صرف اسے عالم ہی اپنا واحد سہارا اور اپنا محافظ محسوس ہو رہا تھا، جس کے سینے سے لگی وہ سکون محسوس کر سکتی تھی۔ مگر اب اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی کے ساتھ خفت محسوس ہو رہی تھی۔ اور دوسری بات، کم سے کم وہ عالم اور اس کی ماں کے درمیان کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ ماں کے پاس بیٹھا اب بھی ماں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ صوفے پر بیٹھی بس ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے وجود پر اس کی نظریں محسوس کر سکتا تھا۔ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، مگر مکمل خاموشی تھی۔ رات کا کوئی پہر تھا،
عالم کمرے سے باہر کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ماموں تو کچھ دنوں سے آؤٹ آف کنٹری کسی کام سے گئے ہیں، اور ممانی کے پاس بیٹھی تھی جب زوبیہ بیگم کے جسم میں جنبش ہونے لگی۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ہیر ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھی اور کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ہیر نے شکر کا سانس لیا۔ جیسے ہی زوبیہ بیگم کی آنکھیں کھلی، کچھ دیر بعد وہ نیمبا آنکھوں سے آس پاس دیکھتی رہی۔ پھر ان کی نظر ہیر تک گئی۔ ممانی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ زوبیہ بیگم نے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ اتنے میں عالم بھی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا تو ہیر خود بھی سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ سٹول پر بیٹھا اور زوبیہ بیگم کو ہوش میں آتا دیکھ عالم کو اپنی جان میں جان آتی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں دوپہر سے یہاں پر تھے، دونوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ ممی، اس نے بالکل کسی بچے کی طرح محبت سے پکارا تھا۔ زوبیہ بیگم نے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسے؟ جان نکال دیتی ہے آپ میری۔ ان کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتا وہ اب خفگی سے شکایت کر رہا تھا۔ زوبیہ بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پلیز اس طرح پریشان مت کیا کریں۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آئندہ آپ اپنی صحت پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گی۔ وہ غصے اور فکر مندی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ماں کو ہدایت دے رہا تھا۔ زوبیہ بیگم نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے بالوں پر رکھا۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بامشکل ایک فکرہ ہی ادا کر پائی تھی۔ اگر ٹھیک ہوتی تو اس وقت ہاسپٹل میں نہ پڑی ہوتی۔ وہ ابھی بھی روٹے ہوئے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ ہیر نم آنکھوں سے مسکرا پڑی اور پھر دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، اور اب وہ ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے اور ہیر بس ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ رات 10 بجے کے بعد نرس ڈاکٹر کی ہدایت پر زوبیہ بیگم کے لیے سوپ لے کر آئی تھی۔ ابھی انہیں صرف نرم غذا تھے۔ نرس نے ڈاکٹر کی ہدایت دہرا دی تھی۔ ہیر نے اس کے ہاتھ سے باؤل پکڑ لیا۔ میں انہیں پلا دیتی ہوں۔ نرس نے بنا کچھ کہے اسباق میں سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب ہیر ان کے پاس ٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں سوپ پلا رہی تھی۔ عالم صوفے پر بیٹھا موبائل چلا رہا تھا، مگر اس کا دھیان سارا ماں اور بیوی کی طرف ہی تھا۔ سوپ پلانے کے بعد اس نے زوبیہ بیگم کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا، پھر ان کا چہرہ ٹیشو سے صاف کیا۔ زوبیہ بیگم کی ایک نظر ہیر تک گئی اور دوسری نظر عالم تک گئی۔ پھر انہوں نے عالم کو مخاطب کیا۔ عالم، وہ جلدی سے موبائل فون بند کرتا صوفے سے اٹھا۔ جی ممی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے پاس کھڑا تھا۔ جاؤ، تم بھی کچھ کھا کر آؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں نے دوپہر سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ زوبیہ بیگم کی بات سنتے عالم کی نگاہیں بے ساختہ ہیر تک گئی۔ نہیں ممی، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ جلدی سے انکار کر گئی۔ زوبیہ بیگم نے اسے غصے سے گھورا۔ کیا مطلب بھوک نہیں ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ تو کیا تم دونوں کچھ نہیں کھاؤ گے؟ جاؤ اور کنٹین سے کچھ کھا لو۔ زوبیہ بیگم کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ جب وہ دوبارہ بول اٹھی، تم دونوں سے بات کر رہی ہوں، یہاں دیواروں سے نہیں میں بات کر رہی۔ جلدی جاؤ اور کھانا کھانے کے سے پہلے کمرے میں مت آنا، ورنہ میں تم دونوں کو کمرے سے باہر نکال دوں گی۔ زوبیہ بیگم کی ایسی بات سنتے دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے۔ زوبیہ بیگم نے اب ہیر کو دیکھا۔ جاؤ بھئی اس کے پیچھے، ورنہ پھر وہ اکیلی کہاں کنٹین کا راستہ ڈھونڈے گی۔ زوبیہ بیگم کی بات سنتے وہ جلدی سے عالم کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ باہر ہی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ ہیر کو دیکھتے ہوئے بنا کچھ کہے آگے آگے چلنا شروع ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تکلیف میں پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ دونوں کنٹین میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک کرسی کھینچتے عالم ٹیبل کے سامنے بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کیا لوگی؟ عالم کا لہجہ کسی بھی قسم کے تاثر سے آری تھا۔ اس کی نگاہیں مینیو پر تھی۔ ہیر نے چہرہ اٹھائے عالم کو دیکھا۔ کچھ بھی منگوا لے، وہ بامشکل ہی بول سکی تھی۔ اگلے 5 منٹ بعد ہی عالم نے 2 بریانی کی پلیٹیں آرڈر کر دی اور کچھ منٹوں میں کھانا آ گیا تھا۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ وہ جو چہرہ جھکائے اپنے دھیان کھانا کھا رہی تھی، اس کے کانوں میں عالم کی آواز پڑی۔ شکریہ۔ ہیر نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے حیرت سے عالم کو دیکھا۔ کیا واقعی اس نے ہیر سے بات کی؟ کیا واقعی اس نے شکریہ کہا؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ہیر کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے عالم مزید بولا، ممی کو ٹائم سے ہاسپٹل لے کر آنے کے لیے، ان کی کیئر کرنے کے لیے شکریہ۔ اپنی بات کی وضاحت بھی کر دی تاکہ وہ کچھ غلط مطلب نہ سمجھ لے۔ ہیر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا مگر کچھ کہہ نہ سکی، اور سوری بھی۔ اس کی اگلی بات پر ہیر مزید حیران ہوئی۔ اب وہ معافی کس چیز کی مانگ رہا تھا؟ وہ ہرگز نہ سمجھ سکی۔ ممی کو لے کر میں کچھ زیادہ ہی ٹچی ہوں، اس لیے ان کی طبیعت کا سن کر جو منہ میں آیا بول دیا تھا، اس کے لیے سوری۔
عالم کی وضاحت پر ہیر کی آنکھوں میں نمی مزید تیزی سے کٹھی. کیا اسے اپنے رویے کے بارے میں کوئی افسوس نہیں تھا؟ کیا اس کی دنیا صرف ماں کے گرد گھومتی تھی؟ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی. گلے میں کھانے کا نوالا بھی اٹک گیا. عالم اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر سکتا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، ایک بار پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں. صرف دادا کی خاطر یہ نکاح کیا ہے. اگر تمہیں سوری اور تھینکس کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک پرسکون ہیپیلی میرڈ کپل کی طرح رہیں گے. مجھ سے اس معاملے میں کوئی امید مت رکھنا. ایک بار پھر وہ شفقت کی انتہا کرتے ہوئے بولا تھا. ہیر کی آنکھوں میں مرچیاں سی گل گئی. میں کوشش کروں گی اپنی طرف سے کہ اس رشتے کو نبھا سکوں، وہ بامشکل ہی بول سکی تھی. اور اس کی یہ بات عالم کے سر پر لگی اور تلووں پر بچی. تم ڈیٹ ہو یا مجھے ہی لگتی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا کہ نہ چاہتے بھی ہیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی. وہ کہنا چاہتی تھی صرف آپ کے معاملے میں ڈیٹ ہوں، مگر کچھ نہیں بولی. جب میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس رشتے میں نہ کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی میں رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی گھل گئی تھی. آپ نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے نا. نانا نے آپ کے سر پر بندوق رکھے زبردستی نہیں کروائی. سو پلیز خدا کے واسطے یہ بار بار یہ بات کہنا بند کر دیں آپ کہ آپ نے نانا کے کہنے پر یہ نکاح کیا ہے. آپ کے پاس پورا اختیار تھا، منع کر دیتے. میں آپ کے پاؤں نہیں پڑی تھی کہ پلیز مجھ سے نکاح کر لے. اس لیے مجھے ذلیل کرنا بند کرے. وہ نہیں جانتی کیوں، کیسے، کب اس کے اندر اتنی ہمت آئی کیوں کہتی گئی. وہ بھی انسان تھی، اس کی بھی بس ہو گئی تھی اس شخص کی بے رخی کو دیکھتے دیکھتے. غصے سے چمچ وہیں پٹکتے ہوئے وہ اٹھی اور کنٹین سے باہر نکل گئی. اس کی تو بھوک ہی مر گئی تھی. عالم نے بے حد بے یقینی سے اس لڑکی کا یہ روپ دیکھا. میں تو اسے بہت سیدھی سمجھتا تھا، اس کی تو کافی لمبی زبان ہے. اور دیکھو کھانا تو ایسے چھوڑ کر گئی ہے جیسے پیسے درخت پر اگتے ہیں. حرام نہیں کماتا میں، اتنا بھی نہیں پتا کہ رزق ضائع نہیں کرتے. وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گیا. پھر اس کی پلیٹ اٹھائے سارا کھانا ایک پلیٹ میں منتقل کر دیا. اصل تب تو اسے ہیر کی بات پر چڑھی تھی اور وہ کوریڈور میں چلتی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. کسی شخص سے امید لگا کر بیٹھی ہے. دل تھا جو مزید چلتا جا رہا تھا. نہ جانے کب اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہونا تھا. ہیر کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا. دوسرے دن زوبیہ بیگم کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اب تو ان کو ہاسپٹل سے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا. اسلام آباد شہر پر بہت خوبصورت صبح اتر چکی تھی. یہ 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کچھ سوچتی ہوئی زوبیہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی. اب ان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی. اسے دیکھتے ہوئے زوبیہ بیگم مسکرائی تھی. باہر کیوں کھڑی ہو، یہاں آ جاؤ. وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی تو زوبیہ بیگم نے اندر آنے کی اجازت دی. ہیر کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ آئی. او ممانی، میں سوچ رہی تھی کہ آج کھانے میں کیا بناؤں. اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا. کچھ دن پہلے اس نے زوبیہ بیگم سے کھانا بنانے کی اجازت مانگ لی تھی. اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی خوشی سے ان لوگوں کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہے. ویسے بھی گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، اور اب جب وہ اس گھر کی بہو تھی تو اسے پھر تمام فرائض بھی سر انجام دینے چاہیے تھے جو ایک اچھی بہو دیتی ہے. احمد شیرازی تو اپنی بزنس میٹنگز کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتے تھے. ان کا ابھی بھی آدھے سے زیادہ کاروبار لندن میں ہی تھا، اس لیے وہ کم ہی آتے تھے. اور ان کے نکاح کے بعد ابھی تک وہ واپس نہیں آئے تھے. زوبیہ بیگم نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی. شادی کے بعد سب کچھ شوہر سے پوچھتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ جاؤ بھائی اپنے شوہر سے پوچھو. ان کی بات سنتے وہ ایک دم متذبذب کا شکار ہو گئی. مگر وہ تو صبح سے کام پر چلے گئے تھے، کچھ جھجکتے ہوئے بتایا. زوبیہ بیگم نے افسوس سے اس سیدھی سی لڑکی کو دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل پر اپنا فون اٹھایا. میرے خیال میں آج کل کے دور میں اسے موبائل فون کہتے ہیں اور یہ رابطے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ان کی بات سنتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی. جاؤ اور اپنے شوہر کو فون کرو اور پوچھ لو. زوبیہ بیگم کی اس بات پر ہیر کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی. لیکن میرے پاس تو فون ہے ہی نہیں، میں تو وہاں نانا کا فون استعمال کرتی تھی. زوبیہ بیگم کو حیرت ہوئی. اور میرے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے نا. شرمندگی سے نگاہیں ادھر ادھر کیے بتایا. زوبیہ بیگم نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا. جاؤ فی الحال میرے موبائل سے بات کرو، میں آج ہی عالم کو کہوں گی کہ تمہارے لیے نیا موبائل لا دے گا. اس نے بے بسی سے زوبیہ بیگم کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کا بیٹا مجھے لا ہی نہ دے. پھر وہ بنا کچھ کہے موبائل فون کی اسکرین اسکرول کر دی، کمرے سے باہر نکل گئی.
کچن میں داخل ہوئی تو عالم کا نمبر نکالا. 2 بار اس نے سوچا کہ فون کرے یا نہ کرے، پھر بالآخر اس نے کرنے کا فیصلہ کر لیا. میں کیوں ڈر رہی ہوں، اپنے شوہر سے ہی بات کرنی ہے نا. ایک لمبی گہری سانس لیتے کال پر کلک کرتے جلدی سے موبائل کان سے لگایا. گھنٹی بجتی رہی. شاید کوئی چوتھی بیل پر موبائل فون سے اس کی آواز ابھری. ہیلو ممی. کتنی نرمی اور خوبصورتی سے بات کر رہا تھا، مگر ہیر سے بات کرتے وقت اس کے لہجے سے آگ نکلتی تھی. وہ میں بات کر رہی ہوں. وہ جانتی تھی کہ اگلے پل فون کھٹاک سے بند ہو چکا ہوگا، لیکن اس کی سوچ کے برعکس ابھی تک فون کے اس پار آتی سانسوں کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ شاید حیران ہوا ہے. اور وہ واقعی اپنے آفس میں بیٹھا موبائل فون کان سے لگائے حیران ہوا. ممی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا. ہیر کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ ابھری تھی. وہ ٹھیک ہے. اتنا سن کر وہ پرسکون ہو گیا. پھر کچھ گہری خاموشی چھائی رہی. اب اس کے بولنے کا منتظر تھا. یقیناً فون کرنے کے پیچھے کچھ وجہ ہی ہوگی. بالآخر ہمت کرتے وہ بول اٹھی. میں سوچ رہی تھی کہ آج کھانے میں کچھ میٹھا بنا لو. اب کسی نہ کسی بہانے یہ پوچھنا ہی تو تھا کہ کھانے میں کیا بنایا جائے. اس لیے میٹھے کا سوچتے سوال کیا. اس کا انداز سوال کرنے جیسا تھا، جو کہ عالم صاف محسوس کر سکتا تھا. وہ حیران ہو رہا تھا. بھلا وہ اس سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ ممی میٹھا نہیں کھاتی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. وہ اگلی پل سر چٹکتے ہوئے بولا اور ہیر جیب بڑھ کے بدمزہ ہوئی. دل تو چاہا کہ ایک مکہ موبائل فون کی اسکرین پہ پار مار دے. وہ بھی کس شخص سے توقع کر رہی تھی. میں ممانی کی نہیں، آپ کی بات کر رہی ہوں. ویسے بھی آج کل آپ کو میٹھے کی کافی اشد ضرورت ہے. تنزیہ لہجے میں کہتے کھٹاک سے فون بند ہو چکا تھا. عالم نے بے یقینی سے موبائل فون کو بولا. کیا اتنا ایٹیٹیوڈ؟ اس نے میرے منہ پر کال بند کر دی. وہ بے یقینی سے اب بھی موبائل کو ہی دیکھ رہا تھا. ابھی اسے پتا تھا. غصے سے کہتے اگلی پل اس نے چند کلک کیا، پھر میسج سینڈ کیا. وہ جو غصے میں موبائل ہاتھ میں پکڑے ابھی تک کچن کی شیلف کے پاس کھڑی تھی. موبائل فون کی پپر موبائل کی طرف دیکھا جو اسکرین پر عالم کا میسج جگمگا رہا تھا. میسج دیکھتے ہیر کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. وہ کھانے کی ایک لمبی لسٹ بھیج چکا تھا اور نیچے لکھا تھا اگر میٹھے کے ساتھ یہ سب بھی ہو جائے تو ہی کھانا بنانے کے بارے میں سوچنا. ڈیئر زبردستی بنی وائف. اس کی آخری بات پر تو ہیر تپ ہی گئی. کیا میں زبردستی بنی وائف ہوں؟ اس کا غصے کے مارے برا حال تھا. غصے سے پیر پٹکتی وہ موبائل فون وہی شیلف پر رکھے اب فریج تک گئی اور جو اس نے لسٹ میں لکھا تھا وہ سب کچھ بنانے کے بارے میں سوچ لیا. یہ جانتے ہی ہے کیا کہ میں مسز ہیر عالم ہوں. اور ہیر کبھی نہیں بولتی. چھوٹی سی ناک پر غصے سے پھولتی سرخ ہو رہی تھی. گال بھی سارے سرخ ہو گئے تھے. لگتا تھا کہ عالم نے ہیر کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے لیا. شیرازی ہاؤس پر شام اتر رہی تھی. مغرب کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا. ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی. وہ جانتا تھا کہ آدھے دن میں ہیر کبھی بھی اتنا کچھ نہیں بنا پائے گی جتنا کچھ وہ لسٹ میں سے بیچ چکا تھا. ویسے بھی پچھلے 15 دنوں سے اس کی زندگی کافی جہنم بنا چکی تھی وہ. تو اس نے سوچا کہ آج سارے بدلے ہو ہی جائے. لیکن اس کی توقع کے برعکس جیسے ہی وہ لاؤنج کے تھوڑا آگے بڑھا تو ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی کھانا سیٹ کر رہی تھی وہ. اور سارے لاؤنج سے کھانے کی خوشبو اٹھ رہی تھی. عالم کی مسکراہٹ غائب ہوئی. وہ بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا جس کا اپنا حال بے حال ہو چکا تھا. گھٹنوں کو چھوتی لائٹ بلو کلر کی فراک پہنے اس نے دوپٹہ ایک کندھے پر لیا، دوسری سائڈ کمر پر باندھ رکھا تھا. بال سارے میسی سے جوڑے میں بندھے تھے. اس کے کپڑوں کی حالت دیکھتے ہوئے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یقیناً وہ پچھلے 6 گھنٹوں سے کچن میں ہی کام کر رہی ہے. عالم بے حد حیران تھا اور واقعی نہیں جانتا تھا کہ اس کے مذاق کو اتنا سیریسلی لے لے گی. جو بھی ابھی بیگم بھی ایک سائڈ پر کھڑی حیرانی سے سارے ٹیبل کو دیکھ رہی تھی. ہیر اتنا سارا کھانا بنایا، کیا کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کیونکہ ٹیبل کی کھانے کی 6 سے 7 الگ الگ ورائٹیز پڑی ہوئی تھی اور شاید اس نے میٹھے میں بھی 2-3 چیزیں بنائی تھی. ہیر نے گہری سانس لیتے سارے ٹیبل کو دیکھا. بالآخر وہ پورے 6 گھنٹوں کی محنت کے بعد سارا کام کر چکی تھی. اس نے مسکراتے ہوئے زوبیہ بیگم کو دیکھا، پھر نفی میں سر لایا. نہیں ممانی، کوئی نہیں آ رہا. یہ سب کچھ تو میں نے آپ کے بیٹے کے لیے تیار کیا ہے. ان کی بات ابھی درمیان میں ہی تھی جب عالم ان کے قریب آ گیا. وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈائننگ ٹیبل کو دیکھ رہا تھا جو سارا ہی کھانوں سے بھرا پڑا تھا. ہیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی. دل ہی دل میں اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھتے ہوئی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی. لے اچھا ہوا آپ بھی آ گئے. ارے آئیں بیٹھیے نا.
دیکھیں میں نے آپ کی ہر ایک پسند کی ڈش بنائی ہے، آپ نے جو لسٹ سینڈ کی تھی نا اس کے عین مطابق۔ اس نے طنز کا گہرا تیر چلایا تھا کہ عالم دانت پیستا رہ گیا۔ وہ یہاں سے اوپر بھاگنے کے چکر میں تھا، مگر وہ بھی ہیٹ تھی، اپنے 6 گھنٹے کی محنت اتنی آسانی سے ضائع تو نہیں کروانے والی تھی۔ جلدی سے عالم کے قریب پہنچی اور اس کا بازو پکڑے اسے کرسی پر بٹھا چکی تھی۔ ارے بیٹھے کہاں، جلدی سے بتائیں کیا کھائیں گے آپ؟ اس کے سامنے پلیٹس رکھتی، وہ اب سرو کرنے کے چکروں میں تھی۔ زوبیہ بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آئی۔ عالم حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا جو اس کی پلیٹ میں کھانا نکال رہی تھی۔ اس نے ایک نظر پلیٹ کو دیکھا، ایک ہی پلیٹ میں اس نے 6 الگ الگ چیزیں رکھتی تھی، بریانی، قورمہ، چکن، پکوڑے اور ساتھ ہی سلاد۔ اس کے علاوہ میڈم نے رائتا بھی بنایا تھا اور حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ امید نہیں تھی کہ اس کا مذاق اتنا بھاری پڑ جائے گا اسے۔ ارے ممانی آپ ہی بیٹھے نا، آپ کیوں کھڑی ہے؟ جلدی سے کھانا کھا کر بتائیں کہ میں نے کیسا بنایا ہے۔ وہ جلدی سے زوبیہ بیگم کا بازو پکڑے سربراہی کرسی کھینچتی ہوئی انہیں بٹھا چکی تھی، پھر عالم کے بالکل سامنے والی کرسی کھینچتے خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ اب بہت سکون سے کھانا کھا رہی تھی، آخر اتنے گھنٹے محنت کی تھی۔ زوبیہ بیگم نے دیکھا کہ عالم ابھی تک کھانا شروع نہیں کر رہا ہوگا۔ عالم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ دیکھ رہے ہو نا اس نے آج کتنی محنت کی ہے۔ اب تو زوبیہ بیگم کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ زوبیہ بیگم کی بات سنتے عالم نے چہرہ اٹھائے ہی کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی اور بس اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ عالم پر اچھالی، پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو رہی۔ مجھے زبردستی کی بیوی کہا تھا نا، اب میں بتاؤں گی کہ زبردستی بیوی بنی کیسی ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت کے مزے لیتی کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ عالم نے سر چٹکتے ہوئے کھانا شروع کر دیا۔ پہلا نوالا حلق میں جاتے ہی وہ جھونکا۔ کھانا بہت ہی زیادہ عمدہ تھا، شاید اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا اچھا کھانا کھایا تھا۔ اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جسے ایک نکلے میں ہی پسند آ گیا تھا۔ وہ جو اس کا کھانا ریجیکٹ کرنے کے چکروں میں تھا، ایک ہی لقمے کے بعد کب وہ پوری پلیٹ خالی کر گیا اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر اس کی سر پر سوار ہوئی۔ آپ نے تو کچھ میٹھا لیا ہی نہیں، سویٹ ڈش چیک کرے نا، اور یہ ڈیزرٹ یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے کیونکہ ممانی تو کھاتی نہیں ہے۔ وہ بظاہر تو عام لفظوں میں بول رہی تھی مگر اس کے ایک ایک لفظ میں طنز تھا جو کہ عالم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی پلیٹ کو سویٹ ڈش سے بڑھتے ہوئے دوبارہ اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور اب بہت سکون سے وہ خود بھی میٹھا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھی اور بنا کوئی بات کیے زوبیہ بیگم کو اپنی حالت سنوارنے کا کہتی اوپر کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ وہ 5-6 گھنٹے کچن میں کام میں گزار کر آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ عالم وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کے چکروں میں ہوتا، زوبیہ بیگم نے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماں کی بات سنتے وہ واپس بیٹھ گیا۔ اب زوبیہ بیگم کسی ملازمہ کو آواز دے رہی تھی۔ 2 منٹ بعد ہی ملازمہ حاضر ہوئی۔ میرے کمرے میں سائڈ پر ایک چھوٹا سا شاپنگ بیگ پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی اور 2 منٹ بعد ہی اس نے مطلوبہ سامان لاتے زوبیہ بیگم کے حوالے کر دیا۔ زوبیہ بیگم نے اس کے ہاتھوں سے وہ پکڑتے عالم کی جانب بڑھایا، یہ لو اور اوپر جا کے اسے دینا۔ زوبیہ بیگم کی بات پر نہ سمجھی سے عالم نے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ اس کے پاس موبائل نہیں ہے مگر تمہیں اتنی فرصت ہو تو تم جانو یہ میں نے آج دوپہر میں ملازمہ کو بیچ کر منگوایا تھا، مگر تم اسے یہی کہو گے کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس کے لیے موبائل لانا ہے اور تم اس کے لیے لائے ہو۔ ماں کی عجیب بات سنتے وہ الجھا تھا، جب میں لایا ہی نہیں تو میں کیوں کہوں کہ میں لایا ہوں؟ شان بے نیازی سے جواب دیا۔ عالم، زوبیہ بیگم نے اس لڑکے کی حرکتوں پر جیسے زچ ہوتے اسے پکارا تھا۔ ان کے لہجے کی سختی دیکھتے وہ بے بس ہوا۔ اب کیا ہے ممی؟ وہ بے بسی سے پوچھا۔ انہوں نے بس افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ یہ دیکھ رہے ہو اس نے تمہارے لیے کتنی محنت کی ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے لگا کر یہ سارا کھانا بنایا، اور تم اس کا دل خوش کرنے کے لیے بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تم لے کر آئے ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں تم کبھی نہیں لاؤ گے، مگر اسے بس اتنا بتا دینا کہ تم لائے ہو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر وہ 6-7 گھنٹے کچن میں کام کر کے تمہارا دل خوش کر سکتی ہے تو تمہیں بھی اس کا دل خوش کرنا چاہیے نا۔ ان کی وضاحت پر عالم حیران ہوا۔ پلیز ممی، میں اسے کسی بھی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا، آپ اسے خود ہی دے دیجیے گا۔ اس کی بات سنتے زوبیہ بیگم کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے، آخر اس لڑکے پر کچھ اثر کیوں نہیں ہوتا تھا۔ عالم، میں نے جو کہا ہے وہ کرو اور یہ میرا حکم ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔
عالم نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ماں کا دل خوش کرنے کے لیے بیزاری سے وہ شاپنگ بیگز پکڑ لیا۔ پھر وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا اور کچن میں کام کرتی ہوئی ملازمہ کو دیکھا۔ پلیز ایک کپ کافی بنا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ ان ساس بہو کے پیار نے تو میرے سر میں درد ہی کر دیے۔ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ شاور لے رہی ہوگی۔ عالم نے بیزاریت سے وہ شاپنگ بیگ وہیں بیڈ پر پھینکا اور خود ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ ڈھیلی سی ٹراؤزر شرٹ کبرڈ سے نکالے۔ جب ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو وہ واش روم سے باہر نکل چکی تھی۔ بلیک کلر کے سادے سی ڈریس پہ اس کا سفید دودھیا بے داغ خوبصورت وجود قیامت ڈھا رہا تھا۔ نرمی سے اپنے خوبصورت لمبے کالے بال میں تولیہ پھیرتی وہ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے مکمل طور پر اگنور کیے واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ ہیر کو کوئی خاص فرق نہ پڑا، کیونکہ آج جو اس نے عالم کی شکل ڈائننگ ٹیبل پر دیکھی تھی نا، وہ دیکھتے ہوئے ہیر کے 2-3 دن تو بہت اچھے گزرنے والے تھے۔ کچھ ہی منٹ بعد فریش ہوتا وہ باہر نکلا تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ہیر اب ڈریسنگ ٹیبل چھوڑتے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اب اپنے بال سکھا رہا تھا۔ ہیر اسے مکمل طور پر اگنور کیے اب کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ 2-3 کتابیں وہ اسٹڈی روم سے نکال کر ہی یہاں پر لائی تھی۔ عالم کی ایک نظر بیڈ پر گئی جہاں اس نے کچھ دیر پہلے وہ موبائل فون بیزاری سے پھینکا تھا۔ ایک گہری سانس لیتے وہ بیڈ تک آیا۔ اب اتنا بے مروت بھی نہیں تھا کہ اس کی 6-7 گھنٹوں کی محنت کے بدلے اس کا ذرا سا دل نہ خوش کر سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن کھانا کھانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسے اس لڑکی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تو لانی ہی چاہیے تھی۔ اسے بس ہیر کو ایک اسمائل کروانی تھی، اور کیوں کروانی تھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر آ کر وہ سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ عالم نے وہ شاپنگ بیگ ٹیبل پر رکھا۔ ممی نے بتایا کہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے تو یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ حالانکہ اس لڑکی سے اتنا سا جھوٹ بول کر بھی اسے کسی خوش فہمی نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن چاہ کر بھی وہ سچ نہیں بول پایا۔ اگلے پل ہیر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے بے حد بے یقینی سے عالم کو دیکھا۔ کیا؟ میرے لیے؟ سچ میں؟ وہ بے یقین تھی۔ عالم نے اس بات کی ذرا لایا۔ دیکھ لو کیسا ہے، اگر پسند نہیں آیا تو چینج کروا دوں گا۔ اب یہ بات اس نے صرف مروت میں بولی تھی، ورنہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ممی نے موبائل منگوایا کس شاپ سے، اور موبائل ہے کون سا۔ ہیر نے جلدی سے کتاب وہیں صوفے پر پھینکی اور بے حد بے یقینی سے شاپنگ بیگ اٹھائے اب موبائل فون نکال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی انوکھی سی تھی۔ اس کے مسکراتے دیکھ ایک پل عالم کو اچھا لگا، شاید کہیں سینے میں سکون اتر گیا۔ وہ ایکسائٹڈ سے ہوتی اب موبائل فون کا باکس الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا ہے۔ آئی فون 16 پرو میکس کا ڈبہ دیکھتے وہ چونکی تھی۔ عالم کے چہرے پر ایک ایسا کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل کو دیکھا جو وہی کمرے کے موجود سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ خود بھی آئی فون ہی یوز کرتا تھا۔ میرے لیے افورڈیبل تھا اس لیے میں نے لے لیا۔ وہ جو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، عالم کے کندھے اچکانے پر ہوش میں آئی۔ اس کی اس جواب پر ہیر ایک دم سے پرسکون ہوئی۔ اب اس باکس کو کھول رہی تھی جب اچانک کچھ یاد آیا۔ 1 منٹ، آپ تو خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے تھے؟ اس کے اس سوال پر عالم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کی آنکھیں تھیں یا اسکینر؟ ایسے کون اسکین کرتا ہے؟ وہ جی بڑھ کے بدمزہ ہوا۔ گاڑی میں پڑا تھا، کھانا کھانے کے بعد لے کر آیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس بات کی کسی بھی وضاحت نہ دیتا، لیکن صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک اور جھوٹ بول گیا۔ اور اگلے ہی پل ہیر کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی۔ وہ پرجوش سی ہوتی اب باکس کھولے موبائل باہر نکال رہی تھی۔ اسے خوشی اتنی مہنگے موبائل کی نہیں تھی، اسے خوشی تو عالم کے ہاتھ سے موبائل لینے کی تھی۔ وہ اس کے لیے موبائل لایا تھا جو کہ ہیر کے لیے خوشگوار حیرت کے بعد بہت بڑی خوشی کا مقام تھا۔ اس نے موبائل فون آن کیا۔ یہ بہت اچھا ہے، چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تسلی کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اور ویسے بھی اسے وہ موبائل دل و جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ عالم اس کے لیے لایا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے چہرے پر بالکل بچوں جیسی خوشی آئی۔ اس میں سم کارڈ ڈال لینا، اور ہاں، نمبر بھی سیو کر لینا۔ دوبارہ مجھ سے بات کرنے کے لیے ممی سے موبائل مت مانگنا۔ کتنا امبیرسنگ لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھائی، جیسے وہ یہ سوچ کر ہی شرمندہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی نے اس سے بات کرنے کے لیے اس کی ماں سے موبائل مانگا، حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل بات کیا ہے۔
ہیر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی. اس نے بھی عالم کو وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی. اگر وہی سمجھ رہا تھا تو سمجھے، کم سے کم اسے احساس تو ہوا. اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے اٹھتا وہ جلدی سے بول اٹھی، لیکن میرے پاس تو سم کارڈ ہی نہیں ہے. معصوم سا منہ بھی بنا لیا. عالم نے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا. اب کیا میں سم کارڈ بھی لا کر دوں؟ وہ ناگواری سے پوچھ رہا تھا. ہی نے بھی ڈیٹ بنے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا. لاکھوں کا آئی فون لا کر دے سکتے ہیں تو کیا ایک 100 روپے کی سم نہیں لا کر دے سکتے؟ وہ ویسے بھی اب میں آپ کی زبردستی بنی وائف ہوں، اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. اسے آخری بات طنزیہ لہجے میں کہی. عالم خفت مٹانے کو جلدی سے صوفے پر اٹھا اور اب وہ بیٹھ کر سائڈ ٹیبل دراز کھولتے چیزیں آگے پیچھے کرتے کچھ ڈھونڈنے لگا. اگلے 2 منٹ بعد اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی. وہ دوبارہ صوفے تک آیا، پھر اس نے ہیر کی جانب بڑھایا. یہ سم کارڈ میں نے ایسے ہی بس لے لیا تھا، لیکن یوز نہیں کرتا. تم کر سکتی ہو، میرا ہے. انداز احسان کرنے والا تھا، گویا جتا رہا ہو کہ اب اتنا بھی کر سکتا ہوں میں. ہیر نے دانت نکالتے موبائل عالم کی جانب بڑھایا. اب اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں تو اسے موبائل میں بھی ڈال دے. اسے عالم کی حالت پر صحیح مزہ آ رہا تھا. عالم نے موبائل فون پکڑتے ہوئے اس میں سم ڈال دی. اس سے پہلے کہ موبائل دوبارہ ہیر کی جانب بڑھاتا وہ بول اٹھی، اپنا اور ممانی کا نمبر بھی سیو کر دے. اب دوبارہ میں ممانی سے موبائل مانگتی اچھی تو نہیں نہ لگتی، بہت امبیرسنگ لگتا ہے. موبائل مسکراہٹ دباتے اسی کے لہجے میں بولی تھی. عالم نے ایک نظر اٹھائے اسے دیکھا، پھر دوبارہ موبائل فون کی اسکرین پر نگاہیں جھکا لی. کچھ کلک کیے. اگلے 5 منٹ بعد موبائل فون ہیر کے ہاتھ میں تھما تھا. وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا. اس کی جانے کے بعد ہیر نے ایک نظر پلٹ کر ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا جس کا دروازہ بند تھا. ہیر کے چہرے پر مسکراہٹوں کے رنگ بکھر گئے. اس نے کانٹیکٹس نکالے. وہاں پر 2 نمبر سیو تھے. ایک پر مسز زوبیا لکھا تھا اور دوسرے پر عالم. ہیر کے دل میں گدگدی سی ہوئی. آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے اچھا دن تھا. جو پہلی بار عالم نے بنا لڑے بنا جھگڑا کیے اس کا دل دکھائے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. آج وہ سالوں بعد عالم کی وجہ سے مسکرا رہی تھی. ایک بار پھر ایک چور نظر ڈریسنگ روم کے دروازے پر ڈالی. پھر اس نے عالم کے نمبر پر کلک کیا. نمبر ایڈٹ کرنے کے بعد عالم کی جگہ مائی ہسبینڈ دیکھا اور ساتھ ایک ریڈ ہارٹ والا ایموجی بھی لگا دیا. پھر جان بوجھ کر کال والے بٹن پر کلک کیا. عالم کا موبائل شاید سائلنٹ پر تھا مگر پھر بھی اس کی اسکرین روشن ہوئی اور وہ صوفے سے اٹھی. سائڈ ٹیبل تک آئی اور ایک نظر عالم کے موبائل پر گئی جہاں پر یہ نمبر پہلے سے سیو تھا. اس پر عالم 2 لکھا ہوا تھا. ایک بار کے لیے ہیر کا دل جا کے اسے ایڈٹ کرنے کے بعد مسز عالم لکھتے مگر اسے کون سا عالم کے موبائل کا پاسورڈ معلوم تھا. اس لیے اپنے خیال پر نفی کرتی وہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. اب وہ بلش کر رہی تھی. اس کے گال سرخ ہو گئے. خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا گئی. ان کی کانٹیکٹ لسٹ تک تو وہ پہنچ گئی ہوں میں، اب ان کے دل تک پہنچنا باقی ہے. وہ مسکرا کر اپنے آپ سے بولی تھی. اب وہ مسکرا کر موبائل کے فنکشنز دیکھ رہی تھی. شاید وہی کوئی آدھے گھنٹے بعد ڈریسنگ روم سے باہر نکلا. ایک نظر صوفے پر گئی جہاں وہ دائیں جانب کروٹ لیے سو گئی تھی. پاس ہی ٹیبل پر موبائل فون پڑا تھا. ایک عجیب سا سکون تھا جس نے آج 2 ہفتے بعد اس لڑکی کے چہرے پر دیکھا تھا. مگر عالم جلدی سے نگاہیں موڑ گیا. اب وہ کمرے کی تیز لائٹس بند کرتا بیڈ پر جا کر لیٹ چکا تھا. کافی کا کپ سائڈ ٹیبل پر پڑا ویسے ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا جو 20 منٹ پہلے ہی ملازمہ کمرے میں رکھے جا چکی تھی. وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرتا رہا. دماغ بہت بے سکونی کا شکار تھا. وہ صرف ایک پرسکون نیند لینا چاہتا تھا. وہ چند ہی منٹ میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا. آج زوبیا بیگم نے سیٹرڈے ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو شاپنگ مال بھیجا ہوا تھا. انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ہیر کو کچھ شاپنگ کرواؤ اور دونوں لنچ باہر کر کے آنا. اس لیے ماں کی بات پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ شاپنگ مال آ گیا. دوپہر 1 بجے کا وقت تھا. وہ شاپنگ کرنے کے بعد مال سے باہر نکلے. عالم تو کافی تھک گیا تھا. وہ تو بس گھر جانا چاہتا تھا مگر پھر سوچا کہ ہیر کو کسی اچھے ریسٹورنٹ لے جائے اور لنچ کروا دے. جو بھی تھا اس کی وجہ سے اس کی ماں کی جان بچی تھی. وہ دونوں اب چلتے ہوئے گاڑی تک آ رہے تھے. عالم کا موبائل بج اٹھا. اسے کوئی فون آیا اور وہ فون پر بات کرتا ہوا اپنے دھیان میں گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا. ہیر بھی اس کے پاس ہی کھڑی تھی. جب اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی پر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میں سے ایک شخص نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور اس کے ہاتھ میں گن تھی اور گن کا روپ سیدھا عالم کی جانب تھا. اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا گولی عالم کو لگتی اور وہ ایک جھٹکے سے عالم کو سائڈ پر دھکا دیتی سامنے ہو گئی
اور گولی اس کے کندھے کو چھوتی گاڑی میں جا کر لگی۔ عالم کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتا زمین پر گرا۔ اس نے حیرانی سے ایک نظر ہیر کو دیکھا جس کا سارا کندھا خون سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے وائٹ فراک پہن رکھی تھی جو بہت تیزی سے سرخ ہوئی۔ بے ساختہ عالم شرازی کے لبوں سے ایک چیخ نکلی، ہیر! اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو لوگ ہوا کی رفتار میں گاڑی چلاتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ وہ جلدی سے ہیر کی جانب بڑھا اور اسے کندھوں سے تھما۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ اور بے بسی تھی۔ وہ آپ کو چوٹ پہنچانے والے تھے اور میں اپنے جیتے جی آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ بہت مشکل سے اپنی تکلیف کو قابو کرتی اتنا ہی بول سکی تھی۔ عالم کا دماغ پک سے اڑا۔ پاگل ہو؟ وہ مجھے گولی مار رہے تو لگنے دیتی؟ تم نے کیوں گولی کھائی؟ وہ اب غصے سے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ ہیر کو اپنے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک گولی چھو کر ہی گزری تھی مگر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ جن سے محبت ہو ان کی خاطر جان بھی قربان کر دے تو یہ بھی کم ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی مگر عالم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ اسے عالم سے محبت ہے؟ ہیر! ہیر! اس کا گال تھپتھپا رہا تھا مگر وہ کہاں ہوش میں آنے والی تھی۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور گاڑی تیزی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ کی۔ اب اسے ہاسپٹل لے آیا تھا۔ اس کی پٹی ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اور وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ عالم شرازی کے اس شہر میں اتنے دوست نہیں تھے جتنے دشمن تھے۔ اب وہ اپنے کنٹیکٹس استعمال کے یہ پتہ کروا رہا تھا کس پر حملہ کرنے کی کوشش کس نے کی، اور اگلے 2 گھنٹوں میں ہیر کو نقصان پہنچانے والے جیل میں قید ہو چکے تھے۔ وہ عالم شرازی کے رائیولز کمپنی کے بیچے ہوئے گنڈے تھے جو عالم کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، اور ان کے پاس بیٹھا چہرے پر حد سے زیادہ اس کی پریشانی تھی۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس کے سامنے آ گئی۔ یہ تم نے کیا کیا ہیر؟ وہ بے بسی سے بڑبڑایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم سے کبھی محبت نہیں کی، تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اب لگنے لگا ہے کہ تمہیں نہ دیکھو تو سکون نہیں آئے گا۔ تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ تم تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں بھی اپنی خوشی ڈھونڈ لیتی ہو، اور میں ایک ایموشنل لیس انسان ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں چاہ کر بھی اب خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پا رہا۔ تم نے کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر آ کر ہمارے گھر کو رونق بخش دی ہے۔ پہلے ہمارا گھر ویران سا ہوا کرتا تھا مگر تمہارے آنے کے بعد ہر طرف زندگی محسوس ہوتی ہے، اور آج مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے ہیر، اور اب میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ سرکوشی کر رہا تھا، پھر جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ 2 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا اور اس کا بازو پہلے سے کافی بہتر تھا۔ آج وہ کافی دنوں کے بعد آفس آ گیا تھا اور آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا، مسکرا کر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں وہ بلیک نائٹ ڈریس میں ملبوس سو رہی تھی۔ عالم کی ہونٹوں کو مسکراہٹ نہیں چھوا۔ اس کے بال سارے تکیے پر کسی آبشار کی مانند بکھرے پڑے تھے۔ ہلکا سا بائیں جانب کروٹ لیے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ عالم اس کے پاس آیا، پھر اس کے ماتھے پر لب ٹکائے کتنی ہی دیر گہری سانسیں لیتے اس نے اسے محسوس کیا۔ اندر تک کوئی سرشار سی لہر اتر گئی تھی۔ پھر وہ بیڈ سے اترتا فریش ہونے کی نیت سے ڈریسنگ روم میں گیا۔ وہاں سے اپنے کپڑے نکالتے وہ واش روم میں گھس گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شاور لیتا وہ باہر نکلا تو اسے اپنے تنے ہوئے اعصاب کچھ پرسکون ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بیڈ پر اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا اور اس کے بہت قریب ہوتے وہ وہیں دھیرے سے نیند دراز ہوا۔ پھر بلینکٹ کھول کر اس پر اچھے سے دیا، خود پر بھی لیا اور کہنی کے بل ٹکائے وہ اپنی ہتھیلی سر پر رکھے تھوڑا سا اوپر اٹھے یک تک اسے دیکھنے لگا جو سوئی ہوئی کسی سلیپنگ بیوٹی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بنا پلکے چپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے کتنی دیر گزری احساس ہی نہ ہوا۔ وہ نیند میں کچھ بے چین تھی۔ تھوڑا سا چہرہ سیدھا کیے کروٹ لیتے جب اس کی آنکھیں کھلی تو خود پر جھکتے عالم کو دیکھتے بے ساختہ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ چیخ کی آواز سے عالم ہوش میں لوٹا۔ کیا ہوا؟ اسے حیرانی سے پوچھا۔ ہیر کا بایاں ہاتھ اپنے سینے پر تک کیا اور لمبے لمبے سانس لے کر وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایسے کون کرتا ہے؟ ڈرا دیا مجھے، وہ خوفزدہ سی بولتی اپنا سانس درست کر رہی تھی۔ یقیناً اپنے اوپر جھکتے عالم کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عالم نے الٹا سوال پوچھا۔ ابھی بھی وہ اس کے بے حد قریب تھا، اس سے 1 انچ دور نہیں ہوا تھا۔ ایسے کون گھور گھور کے دیکھتا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟
کتنے خوفزدہ لگ رہے ہیں، یقیناً آپ ہوش میں نہیں ہیں۔ وہ ابھی بھی اس کی جانب مکمل جھکا ہوا تھا کہ ہیر خفگی سے بولتی تھوڑا سا دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم کے ہونٹوں پر آج مسکراہٹ ہی الگ تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ دیکھنے میں کوئی ٹیکس لگتا ہے، کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں، اور ہاں آج میں واقعی اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ اور رازدانہ انداز میں کہتے اچانک اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا کہ ہیر کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے بائیں ہاتھ سے عالم کی شرٹ کو سینے سے مٹھی ہوئی دبوچا۔ چند پل بعد وہ پیچھے ہوا اور اپنے ہاتھ سے ہیر کے بال سوار رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو پا رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عالم کو دیکھ رہی تھی، جس دن سے وہ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی تب سے وہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ عالم نے اسے کہا تھا کہ وہ ریسٹ کرے، اور صوفے پر وہ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہو سکتی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے تم سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور لفظ محبت پر وہ ساکت رہ گئی۔ کیا محبت؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں محبت، مجھے تم سے کتنی محبت ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں، مگر اب ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا کہ ہیر نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ چند پل بعد ہی وہ پیچھے ہوا اور اس کے سینے سے سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لے لی تھی۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ ہیر، اینڈ آئی لو یو۔ کہ تم پرانی باتیں رنجشیں بلا کر میری نئی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہو گی؟ بہت امید سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر نے نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس شخص کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی، یہ جان بھی مانگ لیتا تو وہ حاضر کر دیتی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ تو اس شخص سے اسی روز سے محبت کرتی تھی جس روز سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ چلو سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بازو میں پھر درد ہوگا۔ وہ نرمی سے کہتا اس کا سر اوپر کیے اس کے نیچے اپنا بازو رکھ رہا تھا اور وہ اس کے قریب ہو کر سو گئی۔ کتنے عرصے بعد اسے اس طرح تحفظ کا احساس محسوس ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سو گیا۔ وہ بھی اس کے سینے میں سر ٹکائے کب سو گئی احساس ہی نہ ہوا۔ ان دونوں کی قسمت ایسے ایک ساتھ جڑنی تھی۔ اسے محبت اسی لڑکی سے اسی دن ہو گئی تھی جب وہ باقی ہاسپٹل میں اس کے سینے سے آ کر لگی تھی، مگر بس وہ اس محبت کو ایڈمٹ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم خدا سے اپنے لیے بہتر مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے جو ہمیں ہمارے لیے بہتر نہیں لگتا۔ اصل میں وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ خدا کے ہر عمل میں حکمت عملی پوشیدہ ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔